السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں بہت زیادہ طولانی گفتگو کرنے کی پریپریشن سے تو نہیں آیا ہوں، بٹ کل رات کو پروپوزل آیا کہ ایک کس طریقے سے ایک اویئرنیس والا ایک سیمینار کیا جائے یا ایک بات کی جائے، تو اس لحاظ سے 3-4 جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ شروعات کرتے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث سے کہ آپ کو ہیلدی رہنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ بی یور ڈیلی لائف اسٹائل ہیبٹس۔ تو اس کے اندر امام علیہ السلام نے 4 چیزیں فرمائی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تبھی آپ کھانا کھائیں، نمبر 1۔ دوسری بات امام علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہو تو لقمے کو بہت زیادہ آپ کو چیو کرنا چاہیے، چبانا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو سوالو کرنا چاہیے، نمبر 2۔ نمبر 3، 1/3 پورشن آپ کے اسٹمک کا، آپ کے پیٹ کا خالی رہے تب آپ کھانے کو چھوڑ دیجئے، فائن۔ اینڈ نمبر 4 از جب آپ رات کو سونے جاتے ہو اس کے پہلے واش روم جایا کریں۔ تو the 3 habits are related to eating، اور اس کو اگر ہم ڈیلی روٹین میں فالو کریں تو امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کم پڑے گی۔ میں میرے بائی پروفیشن کلینکل کارڈیولوجسٹ ہوں، جیریاٹرک فزیشین ہوں، تو ہارٹ کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ میں۔ جب بھی ہم عام معززین اور سامعین سے بات کریں تو اگر ایک پیشنٹ یا ایک بندہ کسی کو پرابلم نہیں ہے تو وہ یہی بولتا ہے کہ میں میری لائف اسٹائل میں چینجز کیوں لاؤں، میں کیوں اپنے آپ میں سدھار لاؤں، میں انجوائے کر رہا ہوں، میں بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ جو بھی اگر فار این ایگزامپل مجھے نوشن ہے تو میں اس کو فالو کر رہا ہوں، وائی شوڈ آئی برنگ دا چینج اینڈ وین شوڈ آئی برنگ دا چینج۔ تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈراؤں گا تو آپ لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ وائی کا ریزن یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور اے پیریڈ آف ایئرز واٹ وی ہیو سین کہ ایک بار آپ کو یہ پرابلمس فار این ایگزامپل ہارٹ کی پرابلمس ہے یا لنگس کی پرابلم ہے وہ بار پریسیپیٹیٹ ہو جاتی ہے تو دوز آر irreversible ایشوز، اس کے اندر پھر بعد میں یو ٹرن ہمارے لیے آتا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ہارٹ کا پمپنگ آپ کا کم ہو جاتا ہے تو باقی کی زندگی آپ کو اسی کم ہارٹ کی پمپنگ کے ساتھ میں رہنا پڑے گا یا جینا پڑے گا۔ آپ کو ہر پہلو پہ اگر فار این ایگزامپل تھوڑا سا بھی زیادہ آپ نے ایگزرٹ کر لیا تو آپ کو سانس پھول جائے گی۔ فار این ایگزامپل آپ کو اگر آپ کو اسموکنگ کی ہیبٹ ہے تو آپ کو لنگ ایشو ہو جاتے خدا نخواستہ، تو ڈگلے نہ پگلے تمہارے شوانس نہیں تکلیف تھائے، تو وہ ایک کوالٹی آف لائف جو ہم جینا چاہتے ہیں وہ ہماری رہتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو اتنا تندرست بنایا ہے تو وہ تندرستی کو ہم برقرار رکھیں۔ بہت جونی پروورب یا سیئنگ ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، بٹ یو اونلی ریئلائز دیٹ ہیلتھ از ویلتھ وین یو لوز دیٹ ہیلتھ۔ بٹ واٹ وی وڈ ٹرائی اینڈ واٹ وی شوڈ ڈو از کہ ہم وہ ہیلتھ کو لوز کرنے سے پہلے اگر اس کو پروکیور کر سکے، اس کو سنبھال سکے، تو آئی تھنک دیٹ از دا ویری بگ اچیومنٹ۔ فار این ایگزامپل میرے ٹیچر نے ایک بتایا تھا کہ یورپ کا ایک کنٹری ہے جس کے اندر سب سے امیر آدمی، اس کو ایک پرابلم ہو گیا کہ اس کی آنکھ کی آئی لڈ ہے وہ گر جاتی تھی۔ ہی وینٹ ٹو ڈاکٹرز اینڈ سیڈ کہ آپ میری ساری کی ساری دولت لے لو بٹ یہ جو میری آنکھ کی جو پلکیں ہے، پاپڑ جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، جو گر جاتی ہے اس کو آپ اوپر لے کے رکھے۔ تو اتنا امیر آدمی تبھی ریئلائز کر سکا کہ اس کی اتنی ساری دولت ہے وہ بھی اس کو خوشی یا ہیپینس نہیں دے سکتی ہے جب اس کو پرابلم پریسیپیٹیٹ ہوئی۔ تو جب ابھی ہماری ہیلدی اسٹیج آف لائف ہے تو کیوں نہ ہم کوشش یہ کریں کہ اس ہیلدی اسٹیج آف لائف کو برقرار رکھیں اور ہم میکسیمم اچھی میں اچھی کوالٹی آف لائف کو جی سکیں۔ پورے ٹاپک کو میں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں فنش کر دوں گا، آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا، فائن۔ اس کو میں نے 2-3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سیکنڈ کویشچن از واٹ کین آئی ڈو ان مائی لائف اسٹائل ٹو چینج۔ بہت زیادہ کامن کویشچن ہے، بہت زیادہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہی ہے کہ ہم کو بیڑی سگریٹ تمباکو چھوڑ دینا چاہیے، ہم کو لائف اسٹائل میں چینجز لانے چاہیے، تیل وغیرہ نہیں لینا چاہیے، اور ہیلدی ہیبٹس فالو کرنی چاہیے، ٹائم پہ سو جانا چاہیے، ٹائم پہ کھا لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم سنتے ہیں، بٹ وین ٹو امپلیمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2 گھنٹے پہلے مجھے 1 گھنٹے پہلے سوال پوچھا روم میں کہ واٹ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار آل دوز تھنگس، آپ آپ کے سامعین کو کیا بولیں گے؟ تو آئی ووڈ ریکویسٹ آل مائی فیلو بردرز
اینڈ ایف دا لسننگ سسٹرز کہ ہم یہ آج سے نرنے لیں, ہم یہ آج سے ڈیسیشن پہ آئے کہ لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام ٹوڈے. ایک اگین ایک پروورب ہے میڈیکل سائنس میں کہ دا اونلی تھنگ وچ کین ڈیکریز ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ ڈیزیز وداؤٹ میڈیکیشنز از ہیلدی لیونگ ہیبٹس اینڈ ایکسرسائز. آپ روز کا اگر 20-25 منٹس کا ایکسرسائز کرتے ہیں which probably we are not able to follow in our routine because of the busy schedule, that can lead us to long term good results. Fine. تو کوشش یہ کریں گے کہ لائف اسٹائل میں اپن چینجز لائیں گے, اور ایکسرسائز وغیرہ کو ریگولرلی فالو کرنے کی کوشش کریں گے. بیڑی سگریٹ تمباکو اگر ویسن ہے تو آئی مین اٹ کی ناٹ بی لیفٹ اوور نائٹ, وچ از دا موسٹ کامن نوشن آئی ہیو سین. بٹ بلیو می, اگر آپ اس کو ترنت چھوڑ دیں گے تو یہ وہ چھوٹتا ہے, ورنہ چھوٹتا نہیں ہے. اٹ از نیور گریجویل. دیٹ از واٹ آئی ہیو سین ان مائی پیشنٹس اوور ایئرس. تو اگین وہ ہم کو پرابلم دے اس کے پہلے ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ میری ریکویسٹ ہے. تھرڈ کویشچن ہے کہ واٹ ٹیسٹ کین بی ڈن ان ریگارڈس ٹو دا ہارٹ اینڈ وائی. تو نارملی ہم بہت سارے ٹیسٹ سنتے ہیں, اس میں سے جب دا 4 کامنسٹ ٹیسٹ جو اپن ہارٹ کے لیے دیکھتے ہیں وہ ہے ای سی جی, ایکو, ٹی ایم ٹی این, اینجیوگرافی. بٹ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اینجیوگرافی کے اسٹیج تک جائیں نہیں, اور اس کے لیے کیا کیا جائے. فار این ایگزامپل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو میں ای سی جی کراؤں, جس کو اپن چھاتی کی پٹی لوکل لینگویج میں بولتے ہیں, یا میں سونوگرافی کراؤں, ایکو 2D ایکو کارڈیوگرافی جس کے اندر اپن ہارٹ کو ٹی وی میں دیکھیں گے لائیو, یا میں ٹی ایم ٹی کراؤں. obviously I will not like to go for angiography because angiography is a very painful procedure. So my dear brothers, the best test and the most unutilized test I have seen and the most important test I would say is a treadmill test. اگر کسی بھی ہارٹ کی آرٹری میں 3 آرٹریز ہوتی ہے ہارٹ کی جس کے اندر جس سے بلڈ سپلائی ہوتا ہے, اگر کسی بھی آرٹری میں 70% سے زیادہ بلاک ہوتا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے ہارٹ کے لیے, تو آپ کو ٹی ایم ٹی کے ٹیسٹ میں پتہ چلے گا. تو اگر پہلے ہم یہ بولتے تھے کہ 45 یا 55 کی ایج کے بعد میں اپن کو کروانا چاہیے, بٹ اگر کسی بھی آدمی میں 3 رسک فیکٹرز ہو, اگر اس کو ڈائبٹیز ہے, 2 رسک فیکٹرز ہو, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, ایج زیادہ ہے, یا اور کوئی بیماری ہے, لنگس کی پرابلم ہے فار این ایگزامپل, تو اگر 2 اور رسک فیکٹرز آپ کے اندر ہے, 1 از ایج فار این ایگزامپل اینڈ 1 از ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور مے بی اسموکنگ اور ٹوبیکو چوئنگ, اینی آف دا 2 رسک فیکٹرز اگر آپ کو ہے تو یو شوڈ گو فار اے ایئرلی ٹریڈ مل ٹیسٹ. میں نے ایک بار کیا, لمباشی میں اویلیبل ہے 1 یا 2 سینٹرز پہ, تو پاسبل ہوگا تو ایئرلی اگر اپن کروا لیں گے. تو گجراتی میں ایک کہوت ہے اگین, پورا آوا پیڑا پاڑ باندھوی, میک دا ڈیم بیفور دا فلڈ کمس. تو اٹ از لائک اے بیریئر ٹو دا پرابلم اف ایٹ اے بارڈر لائن اسٹیجز اف یو ہیو دا بلاکیجز وی کین ڈائگنوز. ہم اس کو پکڑ کے تبھی اپن اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہوگا تھرڈ کویشچن. دا فورتھ ون از دیر اینی تھنگ وچ کین آئی کین ڈو ایز اے پری میڈیکیشن ٹو ورڈ ڈیڈ فوڈ ریزلٹس. کیا میں ایسی کوئی چیزیں کر سکتا ہوں یا میں فالو کر سکتا ہوں کہ ڈیڈ فوڈ ریزلٹس, مجھے ڈائبٹیز ہے, مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے, مجھے فار این ایگزامپل اسموکنگ کی ہیبٹ بھی ہے, ٹوبیکو چوئنگ کی بھی پرابلم میرے ساتھ میں ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ پا رہا ہوں, اب میں کروں کیا, یا میری ایج بھی زیادہ ہے, وہ تو یہ ساری چیزیں irreversible ہے فار این ایگزامپل بیماریاں اور ایج. تو 2 چیزیں میڈیکل سائنس بولتا ہے کہ اپن کر سکتے ایٹ لیسٹ کہ ہم کو بہت ہی زیادہ ماترا میں پرابلم نہیں ہو. 1 جو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اور اٹ از آلموسٹ پریویلنٹ ان آل دا میڈیکل گائیڈ لائنز از کہ ایسپرین کی گولی 75 ملی گرامس کی آپ لے سکتے ہیں. یہ چیزیں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ناؤ اٹ از بین امپورٹنٹ ان دا ینگ ایجز ایز ویل بیکاز اب وہ ایج کا کرائٹیریا یا معیار نہیں رہا ہے. جو ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بھائی 50+ ہوتا تھا یا 60+ ہوتا تھا آدمی, تو اپن ہارٹ کی پرابلم دیکھتے تھے. ریسنٹلی آنے سے پہلے 2 ویک پہلے ہمارا اشنا بردر تھا 28 ایئرز اولڈ کا ہی, 28 برس کا لڑکا, چیسٹ پین ہو رہا تھا صبح میں, شام کو میرے پاس کلینک میں آیا, وی سجیسٹڈ ہم این اینجیوگرافی. آدھی رات کو 2 بجے کیتھ لیب سے کال آیا ڈاکٹر کا, اور انہوں نے بولا کہ نورانی بھائی واٹ ڈو ایکسپیکٹ, ہاؤ مینی آرٹریز وڈ ہیو بین بلاکڈ. آئی سیڈ اٹ مائٹ بی 1 بیکاز دا ای سی جی میں چینجز آ رہے اور کارڈیک انزائم سب کے زیادہ آ رہے. بٹ ہی سیڈ نو, اٹ از ناٹ 1 artery which is blocked, it is 3 arteries, all the 3 arteries are blocked and this patient has to be subjected for bypass surgery only. رسک فیکٹرز اس کے اندر ایک ہی تھا, اس کو کوئی بیماری نہیں تھی ایکسیپٹ فار اسموکنگ, بہت ہیوی اسموکر تھا بندہ. تو اب جب اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا, جو 60% کا 35% ہو گیا, تو وہ irreversible ڈیمیج ہے. اگر اینجیوپلاسٹی کر بھی دیتے یا بائی پاس کی سرجری کر بھی دیتے تو وہ پمپنگ آپ کا سدھرنے والا
نہیں ہے, اس کو اسی ہارٹ کی پمپنگ کے ساتھ میں اس کی باقی کی لائف نکالنی ہے. سو دا ٹیک ہوم لیسن از کہ لیٹس چینج اوور لائف اسٹائل, لیٹ اس improve our habits as much as possible and as early as possible. Sorry, coming to the original point کہ ہم ایسپرین کی گولی چالو کر سکتے ہیں if we are having 2 or more risk factors. And one more thing what we can do is we have a technology. It's not like I'm trying to market myself, but this has been seen to be very helpful and beneficial to the community by and large is the treatment of EECP. Enhanced external counter pulsation टेक्निक जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है, एंड वी आर द फर्स्ट मुस्लिम डॉक्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया टू हैव दिस. बट बहरहाल ये उन लोगों में काम लगती है कि जिनको बाईपास की सर्जरी नहीं करवानी है, या ऐसे पेशेंट्स के जो एंजियोप्लास्टी किडनी की डिजीज़ की वजह से या एज की वजह से या बाईपास की सर्जरी एज की वजह से नहीं करवा सकते. बट वाई आई एम ट्राइंग टू एडवोकेट दिस इन फिट पेशेंट्स, वो ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ अ टोटली नेचुरल ट्रीटमेंट. इसके लिए आपको किसी भी चीर फाड़ की या सिरिंज लगाने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है. एंड इट इज़ एन 18 days ट्रीटमेंट where you have to come to the whatever institute where you are going for 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, and automatically new arteries are formed in the heart. Automatically नई arteries नेचुरल प्रोसेस है, एंजियोजेनेसिस से हार्ट में बनती है, जिससे आपकी बाईपास की नलियाँ चालू हो जाती है. तो खुदा ना खास्ता हमारी मेन नली में अगर ब्लॉकेज होता है तो वी ऑलरेडी हैव बाईपास आर्टरीज फॉर्म्ड इन आवर हार्ट कि जो हमको ऑल्टरनेटिवली ब्लड सप्लाई कर देगी. इसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी है मेल्स में, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं वगैरह वगैरह. बट दीज आर द 2 things. वन इज़ एस्पिरिन जो आप यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड वन इज़ EECP अगर किसी को ज़रूरत लगे या मौका हो तो करवा सकते हैं. 3 टेक होम मैसेजेस हैं जो मैं आज की स्पीच में आपको बता के इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूँगा. वन इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. Please try and advocate it as early as possible, as soon as possible. Second is baby aspirin, fine. And third is again like TMT का test, which I think is the most unutilized and very important test. अगर आपको कभी भी शक होता है कि आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है तो अटैक आने की हमको राह देखने की ज़रूरत नहीं है. वी गेट अ ट्रेडमिल टेस्ट डन, बेल्ट पे चला के जो टेस्ट होती है उससे हमको अगर बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस होंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा, एंड वी कैन ट्रीट इट एज सुन एज पॉसिबल. वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. थैंक यू. सरवात जी. हाँ प्लीज़. Yes sir, 75 milligrams of aspirin can be used every day. Sorry, I think I will not end the session. If we have any questions, I think I will be more interested to answer the questions. आप किसी भी एज में अब स्टार्ट कर सकते हो, and it is absolutely harmless. Only one guidelines in UK has said that it should not be advocated in patients who are more than 75 years of age and not having any issues. Otherwise for preventive measures less than 75 years में सारी की सारी guidelines, European guidelines, American Heart Association and even UK की guidelines have advocated to take baby aspirin 75 milligrams at any point of time, not a problem. Normally aspirin हम लोग as a pain killer consider करते हैं. हाँ, अगर जो ज़्यादा डोज में हो, जैसे कि डिस्पिन की गोली सर में दर्द के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ 300 milligrams. हाँ, तो दैट इफ डोज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट देन इट कैन हेल्प अस एज पेन किलर एज वेल. बट नॉर्मली खून पतला करने के लिए जो हम डेली यूज़ में जो डोज यूज़ एडवोकेट करते हैं, डेट इज 75 to 150 एट द मोस्ट. जी बिल्कुल. अभी मेरे पास अभी जैसे मैं आया हूँ तो आई हैव वन पर्सन विच इज ट्रैवल्ड फ्रॉम अफ्रीका ओनली, and especially come for this treatment at an age of 34. Fine. So it is not just for the heart, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तभी वो कराए, नहीं ऐसा नहीं है. इट इज़ लाइक जनरलाइज क्रोनिक फटीग. आपको ऐसा लगता है कि आप आपकी लाइक बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी इलाज या टेस्ट करवाने के बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो देन फॉर दोज पेशेंट्स एज वेल वी कैन एडवोकेट EECP and we have been seeing very good results. We are doing this since last 1.5 year and by the grace of Allah 150 से ज़्यादा पेशेंट्स अपने फिनिश किए, एंड टच वुड अभी अल्लाह के शुक्र से सारे के सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है. अपार्ट फ्रॉम एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास, जो इसका एक और एक्स्ट्रा फ़ायदा है वो ये है कि हार्ट की पम्पिंग को भी बढ़ाता है. जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास का ऑप्शन हमको नहीं बढ़ाता है, हार्ट की पम्पिंग कम ही रहती है. तो EECP से ये भी एक फ़ायदा है कि आपकी हार्ट की पम्पिंग भी बढ़ जाती है एटलीस्ट बाई 15 to 20%.
Approximately we have kept it $1,100. $1,100, yes. ये यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है? No, it is not. To my knowledge, it is not available in Africa. लास्ट टाइम दार इस्लाम में एक डिस्कशन हुआ था, तो वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मोहिमबिल हॉस्पिटल में, मुझे ऐसे न्यूज़ थे कि शायद वहाँ पे एक मशीन उन लोग ने अभी रिसेंटली लगाई है. और कोई सवाल? आई विल बी हैप्पी टू आंसर. कुछ हो गए तो प्लीज़. जी प्रमुख साहब. मतलब जो ट्रीटमेंट टेस्ट का बता रहे हो यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में होता है, उसकी क्या पहचान है? इन 2-3 जो अपने पेशेंट्स से उनसे मैंने सुना, और उन्होंने बोला कि 2 इंस्टीट्यूट में कोई अवेलेबल है, कोई डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर है इन द नेम ऑफ लुम्बाशी ओनली. लुम्बाशी कार्डियक सेंटर करके शायद कुछ है यहाँ पे. आई डोंट एक्जैक्टली, है ना? जी हाँ. तो वो वहाँ पे ये 99% है, उन्होंने इस तरीके से बताए. ओके सवाल सर, वी एंड द डिस्कशन. थैंक यू. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील. निअमल मौला व निअमल नसीर. हस्बी अर्राज़िको मिनल मरज़ूकीन. हस्बी अल खालिको मिनल मखलूकीन. हस्बी अर्रब्बो मिनल मरबूबीन. हस्बी मन हुवा हस्बी. हस्बी मन लम यज़ल हस्बी. हस्बी अल्लाह तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन. हबीबना व नबीना व तबीब नुफूसना बिल कासिम मुहम्मद. वअला अहले बैतिही वलअनल्लाहु अला आदाए. इलाही फलकल हम्दु अबदन अबदन दाइमन सरमदन यजीदु वला यबीदु कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलातन कसीरतन तकून लहुम रिज़ा. वलिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन अदाअ व क़ज़ा. बिहौलिन मिनक व क़ुव्वतिन या रब्बल आलमीन. क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम. कुल्लु अमलुन हबाउन इल्ला मा उख़लिस फ़ीह. बावाज़ बुलंद सलवात. मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इससे कबल कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए. बावाज़ बुलंद सलवात. एक और सलवात पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला. बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ये ज़र्रा नवाजी की कि ऑलमोस्ट सब लोग आगे आ गए. जब सब साथ में होते हैं तो स्पीकर को बोलना बहुत आसान होता है, मैसेज बहुत इजीली पहुंच जाता है. मिसाल से हम शुरू करें मजलिस. बहुत सारे बल्कि सब ऐसे लोग हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं,
جو یا تو انڈیا سے آئے یا پاکستان یا دوسری کوئی کنٹری سے آئے ہیں. اللہ آپ سب لوگوں کو باس بنائے نہ کہ امپلائی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو انڈیا میں سوچتا ہے کہ یہاں پہ میرا زندگی نہیں بن سکے گی, اور اسی سوچ سے وہ کانگو آتا ہے کہ چلو ہم وہاں پر جائیں گے, کچھ محنت کریں گے, زیادہ پیسے ملیں گے, اور پھر سب پیسے لے کر میں اپنے وطن آؤں گا تاکہ میں اپنا بزنس شروع کر سکوں. اور ایسا بہت سارے لوگ سوچتے کہ کچھ سال میں محنت کروں گا اپنی زندگی کے تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے, میری فیملی کی زندگی اچھی ہو جائے. اب جب یہاں پر آیا 10 سال اس نے محنت کی, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, فیملی وہاں پر ہے, نہ اپنے وطن جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ پیسے بچا کے رکھے. ہر طرح سے سیونگ کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ سیونگ زیادہ سے زیادہ کر سکے اور پھر اپنے وطن میں آرام والی زندگی بتا سکے. جب 10 سال مکمل ہوتے تو اپنے باس کو کہتا ہے کہ یہ میری رقم ہے, یہ آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا. اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے, باس پر اسے مکمل بھروسہ ہے, 10 سال سے جانتا ہے, اور اب فلائٹ لے کر وطن آتا ہے اور اب انتظار کر رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. 1 دن ہوئے, 2 دن ہوئے, لیکن باس نے تو کہا کہ میں نے پیسے ٹرانسفر کر دیے, لیکن اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے. جب 1 ہفتہ چلا گیا تو اس سے کہا کہ آپ نے بھیج دیے لیکن میرے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے, بار بار بینک کے دھکے کھا رہا ہے. جب بہت زیادہ جستجو کی کہ آخر ہوا کیا, تو پتہ چلا کہ اکاؤنٹ نمبر جو اس نے دیا تھا اس میں اس نے 1 ڈیجٹ کی غلطی کر دی تھی اور کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب اسے کتنا افسوس ہوگا, اسے کتنا افسوس ہوگا, لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب وہ اپنے باس کو تو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتا, بینک میں جاتا ہے, بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے, لیکن بینک سننے کے لیے تیار, بہت زیادہ محنت کرتا ہے, لیکن آخر میں اسے مایوسی ملتی ہے. اب اس کا افسوس کس قدر زیادہ ہوگا, اس سے زیادہ افسوس قیامت میں اس شخص کو ہوگا کہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ محنت کی ہوگی, نیکی کی ہوگی, اپنے پیسے خرچ کیے ہوں گے, اپنا مال خرچ کیا ہوگا, وقت صرف کیا ہوگا, لیکن جب قیامت میں پہنچے گا تو جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک قاری پہنچے گا اور کہے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ پروردگار کہے گا اسے جہنم میں ڈال دو. کہے گا پروردگار میں نے تو تیری کتاب کی تلاوت کی ہے. کون سی کتاب؟ کہ جس کے لیے روایت ہے کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق, قرآن کی فضیلت باقی تمام کلام پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر. کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کی ہے لیکن کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ تو نے تلاوت تو کی تھی لیکن تیرا نیت یہ تھی کہ تیری آواز کی لوگ تعریف کریں. ایک سخی کو بلایا جائے گا, کہا کہ اسے جہنم میں ڈال دو کہ پروردگار میں نے مال تیری راہ میں صرف کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ تو نے ہی وہ مال دیا تھا لیکن میں نے تیری راہ میں خرچ کیا تھا, کہا اسے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کہ تو نے خرچ کیا تھا لیکن نیت کیا تھی کہ لوگ تجھے سخی کہے, لوگ تیری تعریف کہیں. ایک مجاہد کو لایا جائے گا, اسے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ بولے اس لیے تاکہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں. علیہ السلام فرماتے کل عمل حباء الا ما اخلص فیہ, کہ تمام عمل راکھ ہو جائیں گے مگر وہ عمل کے جس میں خلوص ہوگا. کل زیادہ نیکی ہوتی تھی, آج زیادہ نیکی ہوتی ہے. کل زیادہ مجلس ہوتی تھی, آج زیادہ مجلس ہوتی ہے. کل لوگ زیارت میں زیادہ جاتے تھے, آج زیارت میں زیادہ جاتے ہیں. کل علم زیادہ تھا, آج علم زیادہ ہے. کل زیادہ تھا یا آج ہے؟ آج ہے. طلاق کل زیادہ تھی, آج زیادہ ہے. محبت کل زیادہ تھی, آج زیادہ ہے. تو نیکی کا اثر ہمیں دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے؟ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں
اس کا اثر ہمیں دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے؟ جیسا نیکی کا اثر دکھنا چاہیے وہ نیکی کا اثر ہمیں دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے؟ علماء کہتے ہیں دو وجہ، ایک کہ وہ عمل میں خلوص نہیں ہے، اور دوسرا جو میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بیان کر دوں کہ اگر ٹینک کے اندر ہم پانی بھر رہے لیکن وہ فل نہیں ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکیج ہوگا. ہم نیکی کی ٹانکی تو بھر رہے، ٹینک تو بھر رہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، فل نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نل چالو ہے، کوئی نہ کوئی لیکیج چالو. اور یہ لیکیج کیا ہے؟ یہ لیکیج ہمارے گناہ ہے. یہ لیکیج ہمارے گناہ ہے. کل آنکھوں سے زیادہ گناہ ہوتے تھے، آج زیادہ گناہ ہوتے. کل ہاتھوں سے زیادہ گناہ ہوتے تھے، آج زیادہ گناہ ہوتے. کل گناہ کرنا مشکل تھا، آج گناہ کرنا بہت آسان ہے. چونکہ گناہ انسان زیادہ کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر نیکی کا اثر نہیں ہوتا. اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ایک حرام لقمے سے بچنا 2000 مستحب نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام لقمے سے بچنا 2000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ نیکی کرنے سے زیادہ فوکس اس پر ہم کریں کہ ہم گناہ سے بچیں. اگر جو میرا ٹاپک نہیں، میرا ٹاپک ہے کہ ہم خلوص کریں. کہ خلوص یعنی کیا؟ خلوص یعنی کہ میں جو بھی کام انجام دوں اس میں میری نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں، اور اسی لیے اسے شرک خفی بھی کہا گیا ہے. شرک خفی یعنی کہ مجھے عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. اگر میں سورج کی عبادت کروں گا، سورج کی پرستش کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں انسان کی پرستش کروں گا تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی مجھے عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، عبادت میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب وہ عبادت مجھے کس کے لیے کرنی تھی؟ اللہ کے لیے. اللہ کی عبادت بھی مجھے اللہ کے لیے کرنی تھی، لیکن میں وہ عبادت لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. جو عبادت صرف اللہ کے لیے مجھے کرنی تھی اس میں میں نے لوگوں کو شریک بنا دیا. اور اسی لیے اسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں بیسٹ پارٹنر ہوں. جب کوئی بھی لوگوں کو میرا پارٹنر بناتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنا شیئر بھی میں اسے دے دیتا ہوں، پورا بدلہ پورا اجر اسی کے پاس سے لے لینا. اور اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے خلوص سے انجام دے. لیکن انسان ریاکاری کرتا کیوں ہے؟ کیوں انسان ریاکاری کرتا ہے؟ ایک مثال سے سمجھے. ایک بچہ ہے جو اپنے ہی بچوں کے ساتھ اسکول میں کلاس میں ایک پوئم گا رہا ہے. اتنی دیر میں ٹیچر آ گئی. اب اس کی پوری توجہ کہاں پر ہوگی؟ اپنے کلیگز کے ساتھ ہوگی یا ٹیچر پہ جائے گی؟ ٹیچر پہ. کچھ دیر کے بعد پرنسپل آ گئے. اب پوری توجہ پرنسپل. انسان کے پاس جس کا احترام، جس کا رسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اسی کے لیے وہ کام کرتا ہے. میری نگاہ میں جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا اسی کے لیے میں کام کروں گا. اب اگر اللہ کے ہونے کے باوجود میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری نگاہ میں کس کا درجہ زیادہ ہے؟ لوگوں کا یا اللہ کا؟ اور اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا مَخَالِكَ عِنْدَكْ يُسَغِّرَ الْمَخْلُوقُ فِي عَيْنِكَ. امام فرماتے ہیں کہ جب خالق کی عظمت تیرے دل میں بیٹھ جائے گی مخلوق خود بخود تیری نگاہوں سے پست ہو جائے گی. اگر میں صحرا میں ہوں اور بکریاں ہے صرف اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے ہوگا یہ بکریاں مجھے دیکھے. لیکن اگر وہیں پہ دو انسان آ گئے تو کیوں؟ کیونکہ اس کی عظمت میرے دل میں. انسان بائی ڈیفالٹ ایسا ہے کہ اسے تعریف چاہیے. اسے ایسا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھے میری تعریف کرے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ریاکاری کرو
آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ریاکاری کرو، لیکن کس کے لیے؟ جس کا مرتبہ اونچا ہے. لوگوں کے لیے نہیں کرو، امام زمان کے لیے کرو کہ امام زمان مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کرو. اللہ کو ریاکاری کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں عزیزان گرامی، تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس ریاکاری سے بچے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ریاکاری نہیں کرنی، پہلے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے دل میں عظمت کس کی زیادہ ہے. انسان جسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا فائدہ، یہ مجھے نقصان کرا سکتا ہے، انسان اس کے لیے کام کرتا ہے. جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا فائدہ اور نقصان کا مالک ہے، یہ مجھے عزت دے سکتا ہے یا یہ مجھے ذلت دے سکتا ہے، تب انسان اس کے لیے کام کرتا ہے. لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اثر دینے والا صرف اللہ ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو امپریس کرنے کے لیے بہت محنت کی اور حقیقت اس سے الٹی ہو گئی؟ ہوا کہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ کسی کو امپریس کرنے کے لیے، باس کو امپریس کرنے کے لیے بہت محنت کی اور وہ نتیجہ کیا آیا؟ غصے ہو گئے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تبھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. اس کے دل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَةِ وَنَقْصِ وَنَفْعِ وَضَرِّ. پروردگار میرا فائدہ، میرا نفع، میرا نقصان، میرا ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو کون مجھے ذلیل کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ مجھے ذلیل کرنا چاہے تو؟ اور بہت ساری مرتبہ روایت کہتی ہے کہ انسان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ بڑے عمل کو لوگوں کے سامنے چھوٹا عمل بنا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے برخلاف انسان جب چھوٹا عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس چھوٹے عمل کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبہم. مفہوم کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم پوری کائنات خرچ کر دو لیکن سامنے والے کے دل میں تم محبت پیدا نہیں کر سکتے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. ایک مثال کہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے، کوئی ٹوپی اپنے آپ نہ پہنے، لیکن میں بھی کھوجا سماج کا ایک فرد ہوں، میں بھی آپ کے ہی جیسا ایک شخص ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے. خلیل جعفر اپنی مجلس میں یہ مثال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نئی مسجد بنی، اس نے سوچا میں کیا کام کروں، کیا خدمت کروں. تو سوچا چلو اب میں، سب لوگ آتے ہیں لیکن شوز مینجمنٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس نے ایک آئیڈیا کی اور جو بھی آتا تھا اس کے شوز، اس کے چمپل صحیح جگہ پر رکھ دیتا تھا. اب لوگوں میں اس کی تعریف ہونے لگی کہ کتنا ہمبل انسان ہے، کتنا لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. سال بیتتے گئے، وہی کام کر رہا ہے، وہی جذبے کے ساتھ. بہت سال ہو گئے. اب جب کچھ سال ہو گئے، پبلک بھی بڑھ گئی. ایک جوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر ہم ایسے نہیں ایسے کریں تو اور بھی زیادہ سسٹمیٹک ہو جائے گا اور بھی لوگوں کو آسانی ہوگی. اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آؤ موسٹ ویلکم. میں یہی نیت کے ساتھ میں نے بھی کام شروع کیا تھا، لیکن اب اسے لگا اگر اس کی تعریف زیادہ ہونے لگے گی تو میری تعریف کم ہو جائے گی. جسے یہ لگتا ہے کہ اللہ کا خزانے میں تعریف کی کمی ہے، وہ ایسا سوچتا ہے. جسے معلوم ہے کہ اللہ کا خزانہ بے شمار سوالوں سے فنا نہیں ہوتا، اسے معلوم ہے کہ اللہ اگر اسے عزت دے تو ضروری نہیں کہ میری عزت کم ہو جائے. اور عزت کا دینے والا کون ہے؟ عزت تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ، لیکن اس نے اسے بہت لفٹ نہیں دی. جب اس نے دیکھا تو مینجمنٹ کے پاس گیا. مینجمنٹ کا آئیڈیا تو بہت اچھی ہے، تم بسم اللہ کرو. اب مینجمنٹ نے کہا کہ بسم اللہ کرو، تو اس نے شروع کر دی. اب جب اس نے شروع کر دی تو اسے اچھا نہیں لگا. اب یہ اس کی غلطی نکال رہا ہے. کبھی مینجمنٹ کو کہتا ہے کہ مینجمنٹ نے مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا. لوگوں کو برائیاں بیان کرتا ہے. کس کی؟ یہ شخص کی، کہ پہلے زیادہ اچھا تھا، اب زیادہ اچھا، کچھ بھی کر کے اسے لوپ ہولز نکال رہا ہے. لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ حقیقت میں تو وہ لڑکا وہ جوان صحیح تھا. اب اس نے کیا کہ اب دوسری مسجد میں جانا شروع کر دیا, وہاں پہ جا کے ان لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں, اور پھر یہ مسجد میں آنا ہی اسے بند. شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ خلوص سے. شروعات خلوص سے ہوئی تھی, لیکن اس پر باقی رہنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ضروری یہ ہے کہ میں ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ میری نیت کیا ہے, ورنہ شیطان جب کام سے نہیں روک سکتا تو ہماری نیت کو ڈیویٹ کر دیتا ہے. اسے معلوم ہی ہے کہ محمد عباس نماز پڑھنے ہی والا ہے, تو وہ نماز سے نہیں روکے گا, وہ نیت کو ڈیویٹ کر دے گا. جب اس کو معلوم ہے کہ یہ کام تو یہ کرنے ہی والا ہے, یہ نوحہ تو پڑھانے ہی والا ہے, تو نوحہ تو پڑھانے دے گا, لیکن نیت ڈیویٹ کر دے گا. اور اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں ہر پل یہ سوچتا رہوں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. ایک مشغلہ ہے کہ 3 لوگوں نے مسجد کے لیے ڈونیشن دیا. ایک کا نام ابراہیم تھا, ایک کا نام موسیٰ تھا, اور ایک کا نام ہارون تھا. اب جب مسجد کا انوگریشن تھا تو مولانا نے نماز مغرب میں سورہ اعلیٰ پڑھایا, کہا صوف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ جو ہارون بھائی تھے ان کو چین نہیں پڑا کہ یہ مولانا نے کیا کر دیا, یہ ابراہیم بھائی کا نام لیا, موسیٰ بھائی کا نام لیا, میرا نام نہیں لیا. نماز مغرب ختم ہوئی تو مولانا کے پاس ہے, مولانا آپ کو معلوم ہے نا کہ کس نے ڈونیشن دیا ہے؟ بولے ہاں ہارون بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ڈونیشن دیا ہے, ابراہیم بھائی نے دیا ہے, موسیٰ بھائی نے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے راحت ہو گئی کہ ٹھیک ہے ابھی نماز عشاء میں میرا نام لے لیں گے. نماز عشاء پڑھائی, پھر سورہ اعلیٰ پڑھا, پھر کہا صوف ابراہیم و موسیٰ. اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی زور سے بولا مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, میں نے بھی ڈونیشن دیا ہے, آپ میرا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے جان کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جب بھی ڈونیشن لیتے تو بندے خدا لکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ یہ نیت اور یہ خلوص پروردگار برقرار رکھے انشاءاللہ. اور ہم سب کے, پہلے میری اور پھر ہم سب کے نیت کو پروردگار امام زمان کے صدقے خلوص سے بھر دیں, اور اس پر ہم فخر بھی نہ کریں بلکہ پروردگار کی عطا سمجھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں اسے اتنا درد ہوا؟ اللہ کے لیے دیا تھا, ڈونیشن اللہ کے لیے دیا تھا کہ تعریف کے لیے دیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے دیا تھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے نام آتا ہے نہیں آتا ہے, غلط آتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارون ایک دن بہلول کو بلاتا ہے, بولے دیکھو میں نے کتنی عالیشان مسجد بنائی. تو بہلول کہتا ہے کہ ہاں بہت عالیشان مسجد ہے, اس پر تختی لگا دو مسجد بہلول. تو فوراً کہتا ہے کہ مسجد میں بنائی, محنت میں نے کی, خرچ میں نے کیا, اور نام تیرا ہو جائے. فوراً بہلول نے اسے جواب دے دیا کہ تو پھر اللہ کے پاس اس کے اجر کی کوئی امید نہ رکھنا, کیونکہ یہ کام تو نے اپنے نام کے لیے کیا ہے. ہاں عزیزان گرامی, تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں کوئی کام کروں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں, اور اگر اللہ کے لیے کام کروں گا تو چھوٹا بھی کام ہوگا پروردگار اسے بہت بڑا بنا دے گا. اہل بیت اسلام کی زندگی اس کے لیے نمونہ عمل ہے, جس کے لیے رسول اللہ فرماتے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی. کیسے بھاری ہو گئی؟ ایک ضربت تمام کائنات کی عبادت پر بھاری ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ کیونکہ جو تلوار صرف اللہ کے لیے چل رہی تھی, جب عمرو بن عبدبت نے تھوک دیا, اب امام علیہ السلام کو غضب آ گیا, غصہ آ گیا. وہ چلتی ہوئی تلوار میں امام نہیں چاہتے تھے کہ میرا غصہ بھی شامل ہو جائے, اور اسی لیے امام نے وہ چلتی ہوئی تلوار کو روک لیا کہ اس چلتی ہوئی تلوار کے جو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی اس میں میرا نفس شامل نہ ہو جائے. اور پھر امام علیہ السلام نے پھر اس پر غلبہ حاصل کیا, اور پھر صرف اور صرف اللہ کے لیے جب تلوار چلائی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ یہ کائنات کی عبادت پر بھاری ہے. اور یہ اہل بیت اسلام کی عبادت ہے کہ
جو صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. اور اسی لیے علامہ ذیشان حیدر جوادی مفاتیح الجنان کے سٹارٹنگ میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت کا اخلاص تھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے چھوٹی بھی عبادت کی تو پروردگار نے اسے قرآن میں شامل کر دیا. اگر ایک ضربت مار دی تو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی. اگر ایک انگوٹھی دے دی تو جاتے جاتے ولایت کا تاج پہنا دی. اگر ایک رات سو گئے تو پروردگار کی مرضی خرید لی. اگر کچھ روٹیاں دے دی تو سورہ دہر نازل ہو گیا. اور اگر ایک سجدہ کر دیا تو باقی تمام سجدوں کی بقا کا سبب بن گیا. یہ کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف اللہ تھا. اور یہ ہمیں اہل بیت اسلام کی زندگی میں سے سیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے علماء پریکٹس کرتے. شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں. وہ ایران میں تھے, گئے عراق کے کسی مسجد میں یا روضے میں. اب ان سے پہلے ان کی کتاب یعنی کہ مفاتیح الجنان پہنچ گئی تھی. اب اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیخ عباس قمی ہے, یعنی آج سے 200 سال بھی نہیں ہوئے ان کے, 150 سال پہلے تقریباً. اب پرنٹنگ پریس تو اتنا تھا نہیں, لوگ نہیں جانتے کہ یہ شیخ عباس قمی ہے. وہ عبادت کر رہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور بازو میں جو شخص ہے وہ انہی کی کتاب مفاتیح الجنان سے استفادہ کر رہا ہے. اچھا میں ہوں تو میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری لکھی ہوئی کتاب سے وہ شخص فائدہ حاصل کر رہا ہے, میں کیا کروں گا؟ کہوں گا یہ میں نے ہی کتاب لکھی ہے. اچھا اب یہ تو اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. وہ شخص سامنے سے انہیں کہتا ہے کہ آگا یہ دیکھو کتنی اچھی کتاب ہے, اس کا انڈیکس دیکھو, اس کا ارینجمنٹ دیکھو, کتنی اچھی کتاب ہے. اچھا اب ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے لکھی ہے. فوراً کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ کتاب لکھی ہے. اچھا شیخ عباس قمی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن اس کے پہلے کے علماء نے اس سے زیادہ اچھی کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی کتاب ہے لیکن اس کے پہلے کے علماء نے اس سے زیادہ اچھی کتاب لکھی ہے. ایک تو خلوص بھی ہے اور اپنے آپ کو ذلیل بھی سمجھتے, تکبر بھی نہیں ہے. وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں آگا یہ بہت اچھی کتاب ہے. اب حقیقت بھی یہ تھی, وہ حقیقت دل سے ہی کہتے تھے کہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن اس کے پہلے کے علماء نے اس سے زیادہ اچھی کتاب لکھی تھی. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ایکچوئل میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ انہی کی پہلے کی کتابوں کا ایکسٹریکٹ لکھا ہوا تھا. اچھا اب انسان کا کام کیا ہے؟ اپنی نیکی کو ظاہر کرے, صحیح ہے کہ چھپائے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام ہے اپنی نیکی کو چھپانا. اللہ کا کام کیا ہے؟ یا من اظہر الجمیل, وہ ہے کہ جو نیکی کو ظاہر کرتا ہے. یہ اپنی نیکی کو چھپا رہے, پیچھے سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ معلوم ہے تو کس کے ساتھ بحث کر رہا ہے, یہ خود شیخ عباس قمی اور یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انسان جب اپنی نیکی کو چھپاتا ہے تو اللہ کا کام ہے اسے ظاہر کرنا. اگر انسان رات کے اندھیرے میں بھی نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کا کام ہے اسے اجاگر کرنا. لیکن انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی نیکی کو ظاہر کرے, یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اس کی. اور یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر انسان خلوص سے کام کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خلوص سے اس لیے کام کریں تاکہ ہماری نیکی ظاہر ہو جائے. ایک شخص آیا عالم دین کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے, صحیح ہے؟ بولے کون سی حدیث؟ بولے اگر کوئی نیکی کرتا ہے 40 دن تک خلوص سے کام کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں. بولے ہاں صحیح حدیث ہے. بولے معتبر حدیث ہے؟ بولے ہاں معتبر حدیث ہے. بولے میں نے 40 دن سے خلوص اختیار کیا ہے لیکن میری زبان سے تو وہ اثر جاری نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ گناہ ہو گیا تھا, یہ ہوا تھا, بہت سارا سب جب چیک کر لیتے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہے کہ تم نے یہ جو خلوص اختیار کیا تھا یہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا لیکن اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جائے. تو مقصد کیا تھا, اللہ تھا یا حکمت کی باتیں جاری ہو جائے؟ بہت گہرا ہے.
مقصد کیا تھا؟ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر چلے کہ جو کہتے کہ پروردگار نہ تو ہم جنت کے شوق میں تیری عبادت کرتے ہیں نہ تو جہنم کی ڈر سے تیری عبادت کرتے ہیں، مگر تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیرے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور جب انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو پروردگار اسے وہ اجر دیتا ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ تو اب علاج کیا ہے؟ اگر ہمیں خلوص چاہیے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لے کہ عزت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مؤثر کون ہے؟ ایفیکٹ دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کیا ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ انگوٹھے چھاپ ہو لیکن کروڑ ہو؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور بہت ہوشیار ہو لیکن کسی کا امپلائی بن کے بیٹھا ہو؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہت ہوشیار ہے، بزنس کر رہا ہے، بہت آئیڈیاز ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پتا چلتا، لیکن پروردگار اسے بہت نوازا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتا کیا چلتا ہے اس سے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک نتیجہ تو انسان کے ہاتھ میں، بے شک انسان بہت محنت کرے، بہت محنت کرے، بہت ہوشیار بنے، لیکن الٹیمیٹ دینا نہ دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کہ کسی اور کے ہاتھ میں؟ میری محنت ڈیسائیڈ کرے گی؟ میری عقل ڈیسائیڈ کرے گی؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ الٹیمیٹلی اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہاں اللہ نے کہا اس لیے میں محنت کروں، الگ بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کا علاج بتاتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے ہونٹوں پہ زیتون کا تیل لگا دو۔ کیوں؟ تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ جب تم رائٹ ہینڈ سے سخاوت کرو تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں کہ نماز مستحب نماز پڑھنی ہے، بند کمرے میں پڑھو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو پروردگار رزق کا تقسیم کرنے والا ہے وہی پروردگار عزت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جو پروردگار رزق کا تقسیم کرنے والا ہے وہی پروردگار عزت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر میں کس کے لیے کام کروں گا؟ اللہ کے لیے کام کروں گا۔ لیکن اگرچہ عزت کے لیے کام نہیں کرنا، مجھے پروردگار کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ مجھے ہر کام پروردگار کے لیے کرنا ہے، مجھے ہر کام پروردگار کے لیے کرنا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر کام عبادت بن جائے تو بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ میں صاحب کی طرف آگے بڑھوں یا اور بیان کروں؟ بآواز بلند صلوات۔ آپ کی صلوات بتائے گی کہ کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اوکے، بہت مختصر کرتے ہوئے، آنے والا شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ امام آپ میرے گھر پہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے گھر کا انوگریشن کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہمارا نئے گھر کا انوگریشن ہو تو امام آتے ہیں۔ جب امام آتے بہت شوق سے بتاتے ہیں، امام یہ باری ہے، یہ یہاں پر یہ۔ امام نے فرمایا یہ باری کیوں رکھی ہے تم نے؟ تو باری انسان کیوں رکھتا ہے؟ ہوا کے لیے،
روشنی کے لیے. اس نے بھی وہی جواب دیا, اس لیے تاکہ روشنی آئے, اس لیے تاکہ ہوا آئے. اب امام کا جملہ سنیے, اور امام ہمیں کون سے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں. امام فرماتے کہ اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ تجھے اس باری کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے کہ نماز کا اول وقت ہو گیا ہے, تو جب تک یہ باری رہتی تب تک تجھے ثواب ملتا رہتا. جب تک یہ باری رہتی تب تک تجھے ثواب ملتا رہتا. میری زندگی میں کتنی عبادت کرتا ہوں؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, کتنے گھنٹے؟ کرنی کتنی چاہیے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. کون کر سکتا ہے 24 گھنٹے عبادت؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا لیکن عبادت کے لیے. ممکن ہے 24 گھنٹے کوئی عبادت کرے؟ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ سونا ان کا عبادت ہوتا تھا یا عبادت نہیں ہوتا تھا؟ عبادت ہوتا تھا. کیسے عبادت ہوتا تھا؟ کیسے عبادت ہوتا تھا؟ اطاعت میں خدا میں گزارتے تھے. احسن تم. اچھا, واش روم میں جانا عبادت ہے؟ چلو مجھے 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے, واش روم میں تو جانا ہوگا, تو واش روم میں جانا عبادت ہے؟ واش روم میں جانا عبادت ہے؟ نہیں ہے. پروردگار نے مجھے پیدا کیا عبادت کے لیے, مجھے کرنا ہے 24 گھنٹے عبادت. تو ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ باوضو رہے, واش روم میں جائے گا تبھی فوراً باہر آ کے وضو کر, لیکن اتنی دیر. اگر میں کوئی بھی کام اللہ کے لیے کروں گا تو وہ کام کیا ہوگا؟ عبادت. اچھا, اگر میں واش روم میں نہیں جاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میری ہیلتھ اچھی ہوگی یا خراب ہوگی؟ خراب ہوگی. تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. میری ہیلتھ خراب ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. وہ نعمت کیا شکر ہوگا یا کفر ہوگا؟ کفر ہوگا. تو اگر میں واش روم میں بھی جا رہا ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ پروردگار خوش ہو, تو واش روم میں جانا بھی عبادت ہے. سونا عبادت ہے؟ سونا عبادت ہے؟ کیسے عبادت ہو سکتا؟ اگر میں نہیں سوؤں گا تو کیا ہوگا؟ صحت خراب ہوگی, دوسرے دن میں فریش نہیں ہوگا, میں اپنی رسپانسبلٹی اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکوں گا. اگر میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ تاکہ پروردگار کی رضا کے لیے کہ میں دوسرے دن اپنی رسپانسبلٹی ادا کر سکوں, پروردگار یہ چاہتے تو میرا سونا بھی عبادت ہے, کھانا عبادت ہے. اگر نہیں کھاؤں گا تو اچھا, ابھی اگر اللہ کے لیے مجھے کھانا ہے تو کتنا کھاؤں گا؟ اگر اللہ کے لیے مجھے کھانا ہے, میں کیوں کھا رہا ہوں؟ تاکہ طاقت آئے, تاکہ طاقت آئے اور میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں. تو اب اللہ کے لیے اگر میں کھاتا ہوں تو کتنا کھاؤں گا؟ جتنی کھانے سے مجھے طاقت آئے, اتنا نہیں کہ افطاری کے بعد مجھے سو جانا پڑے. باواز بلند صلوات. تو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اگر میری نیت اللہ ہے تو میں جو کام کرتا ہوں, بزنس میں بھی جاتا ہوں, یہ بزنس بھی میرے لیے عبادت. میری میجورٹی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یا تو بزنس میں ہوں, یا تو سو رہا ہوں, یا تو کھا رہا ہوں. ٹھیک, یہ سب ہمارا عبادت ہو سکتا ہے. اگر میں بزنس میں جا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں حلال رزق کماؤں, تاکہ میں لوگوں کی محتاجی سے دور رہوں, تاکہ میں اپنی فیملی کا خیال رکھ سکوں, تو یہ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. بلکہ ایک ایماندار تاجر
کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ ایک اس زمانے میں استری میں پھونک مارتے تھے، کولسے کی استری ہوا کرتی تھی، بولتے کہ تمہیں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ استری کس طرح کی جاتی ہے؟ بولے نہیں، اسے معلوم تھا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے۔ بولے نہیں معلوم، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے پہلے اپنے ہونٹوں کو گول کر اور پھر اللہ کے لیے پھونک مار۔ ایک نجار سے ملتے ہیں کہ جب تو ہتھوڑی مارتا ہے، کیلا لگاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ اگر نیت ہے تو تجھے اللہ ملے گا، اور اگر پیسہ نیت ہے تو پیسہ ملے گا۔ پہلے میری نیت اللہ ہے، پھر پیسہ ہے۔ اگر پیسہ پہلے ہے تو پھر صرف پیسہ ہی ملے گا، اور اگر میری نیت اللہ ہے، اگر میں پڑھتا ہوں، یہ اسکول میں جاتا ہوں، اسکول میں جانا عبادت ہے؟ عبادت ہے؟ مدرسے میں جانا اور اسکول میں جانا عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے؟ نہیں۔ اگر میں اسکول میں جاتا ہوں، اچھا اسکول میں نہیں جاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ اگر میں اسکول میں جاتا ہوں، اپنی قوم کا نام روشن کرتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، تو اگر میری نیت اسکول میں جانا بھی اللہ ہے، اگر میں ایس ایس پڑھ رہا ہوں، میکس پڑھ رہا ہوں، لیکن میری نیت کیا ہے؟ اللہ ہے، تو یہ میکس پڑھنا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا۔ اور اس لیے سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے قوم کے بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ علمی دنیا میں بھی بہت ترقی یافتہ ہو، قوم کا نام روشن کرے۔ اگر نیت اللہ ہے تو عبادت ہے، اور اگر میں مدرسے میں بھی جاتا ہوں لیکن نیت اللہ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی اثر اللہ دینے والا ہے۔ چھوٹے کام کو بڑا کام بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یزید تو سوچ رہا تھا کہ کربلا کے بن میں ان 72 کو میں قتل کر دوں گا، پھر کیا، کون جانے گا انہیں؟ ایک صحرا میں قتل ہو گئے 72 لوگ، کیا فرق پڑے گا؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کون ان کا نام لینے والا ہے؟ میڈیا بھی اس کے ہاتھ میں، حکومت بھی اس کے پاس ہے، تو نام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اس بن میں ان 72 کا خلوص کا اثر یہ تھا کہ آج کائنات کی ہر لینگویج میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج اربعین میں لاکھوں کروڑوں لوگ امام یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ وقت آسان نہیں تھا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام پروردگار، میں تیری محبت میں اپنے بچوں کو یتیم ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی تھی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی خلوص تھا کہ صرف انہوں نے چند روٹی دے دی تو ایک سورہ نازل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہم صرف اور صرف پروردگار تیری محبت میں یتیم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی جزا چاہتے نہ تو شکر چاہتے۔ کربلا میں بھی چھوٹی بچی جناب سکینہ بھی قربانی دے رہی ہے، کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ نانا کی امت کو شفاعت مل جائے، نانا کی امت کو بخش دیا جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کی محبت دو طرفہ محبت تھی۔ جتنا جناب سکینہ اپنے بابا کو چاہتی تھی، بابا کے بنا نیند نہیں آتی تھی، حسین بھی فرماتے تھے کہ اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا کہ جس میں سکینہ نہ ہو۔ وقت آخر امام حسین علیہ السلام وصیت کر رہے تھے، بہن زینب میری سکینہ سے خبردار رہنا، تو کبھی ام رباب سے کہتے تھے، وصیت کرتے تھے میری سکینہ سے خبردار رہنا۔ ہاں عزیزو، جناب سکینہ کو بابا کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ وقت آخر گھوڑے کو کے سوموں سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ پھر پلٹ کے نہیں آیا۔ ہاں عزیزو، حسین کے لیے بھی بہت سخت تھا کہ سکینہ کو خدا حافظ کہے۔ ہاں وہ جب
بین کر کر روتی ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا چین۔ ہاں عزیزو بولتے کیا حاجت ہے؟ اب جناب سکینہ فرماتی ہے کہ بابا آپ تو جا رہے ہیں، میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتی، مگر میری ایک خواہش ہے کہ ایک اور مرتبہ میں آپ کے سینے پر سو جاؤں۔ ہاں حسین اس جلتی ہوئی ریت پر سو جاتے ہیں۔ حسین بھی جانتے ہیں اب سکینہ کو یہ سینہ نہ ملے گا، سکینہ بھی جانتی ہے کہ اب مجھے نیند نہ آئے گی، لیکن سکینہ یہ نہیں جانتی کہ اب مجھے تماچے لگے گے، اب میرے رخسار پر تماچوں کے نشان ہوں گے، اب میرے کانوں سے لہو بہے گا، اب میرا کرتا جلایا جائے گا، اب میرے نیلے رخسار ہوں گے۔ ہاں عزیزو جب یہ امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے تیری محبت میں اپنے بچوں کو یتیم ہونا پسند کیا۔ جب زلزلہ بغیر زین کے آتا ہے، بیبیاں سوال کرتی آئین ترکت الحسین، کہ حسین کو تو کہاں پر چھوڑ کر آیا، مگر جناب سکینہ جب سوال کرتی ہے اب سو کہ ابھی ہم قتلت شانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت آخر ایک گھٹ پانی دیا گیا یا پیاسا ہی شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزو حسین علیہ السلام کے بعد سکینہ کو نیند نہیں آتی، فرقت کا غم سب سے بڑا غم ہے، تماچے کھائے ہیں، رخسار نیلے ہے، کرتا جل گیا ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، مگر سکینہ کے لیے سب سے بڑا درد بابا کی جدائی ہے، وہ بابا کے جو سکینہ کے لیے پوری کائنات تھے۔ اب بابا کہے تو کسے بابا کہے، ہر وقت بابا کو یاد کرتی رہتی ہے، زندان شام میں پہنچ جاتی ہے۔ ہاں عزیزو بابا کو اتنا یاد کرتی ہے، کل جس بابا کی سینے پر نیند آتی تھی، آج اسی بابا کی جدائی سونے نہیں دیتی، ہر وقت کہتی رہتی ہے ابتا ابتا بابا بابا۔ تو کبھی شام کو جب پرندوں کو دیکھتی ہے تو سوال کرتی ہے پرندے کہاں جاتے ہیں، کہا گیا ہے پرندے اپنے آشیانوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ سکینہ سوال کرتی ہے ہمیں کب اپنے وطن لوٹنا نصیب ہوگا۔ عزیزو جس بی بی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ خواہش تھی، کون جانتا تھا کہ اسے اسی زندان میں سونا ہوگا۔ عزیزو ایک مرتبہ بابا کو یاد کر رہی تھی ابتا ابتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ بابا آئے ہیں، بابا کہتے ہیں بیٹی اب تجھے اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ عزیز اب سکینہ کو لعینوں کا خوف نہ ہوگا، شمر کا خوف نہ ہوگا، جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتی ہے کہتی ہے بابا بابا اب ابھی تو یہاں سے کہاں چلے گئے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوتا ہے۔ یزید کو جب یہ آواز سنتا ہے بولے کیا بات ہے، سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے۔ اولاد والو تصور کرو کیا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کٹا ہوا سر بیٹی کو پہنچا دو۔ ہائے کب کسی بیٹی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سکینہ کی نگاہ پڑتی ہے تشت کی طرف آگے بڑھتی ہے، فوراً ہی بابا کے سر کو لے لیتی ہے، فوراً ہی کہتی ہے بتا بتا من الذی قطع وریدا، بابا کس نے آپ کی شہرگ کاٹ دی، بابا کس نے آپ کا چہرہ خون آلودہ کر دیا۔ تو کبھی فرمایا بابا بتا بتا کس نے مجھے اس کم سینے میں یتیم کر دیا، بابا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شمر مجھے تماچا مارا، بابا میں چچا
کو پکارتی رہی، بابا بابا، اب بتا عزیزو، آواز بند ہو جاتی ہے۔ بیویوں نے تصور کیا شاید بابا کا سر مل گیا، اب سکینہ کو سکون مل گیا، لیکن جب کچھ دیر کے بعد سید سجاد شانہ ہلاتے، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ استرجاع زبان پہ لاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء اسم صدر الزہراء سلام اللہ علیہا بعجل ظہور الحجہ، پروردگار وارث زہرا وارث امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان تابع فرمانشیوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ایسا ہے جیسا ہم چاہ سکتے ہیں، ہم ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اور ہم سب مل کر کہے یا رب 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 اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی یا حسین۔